پیار دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنی ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کر آئے ہیں۔ دوستو بیان کا عنوان ہے روزے دار کو روزے کی حفاظت کیسے رکھنی چاہیے۔ دوستو چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، ہم لوگ واقف نہیں قرآن کی عظمتوں سے۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آئے ٹال مٹول سی کام نہ لے، روزہ رکھے۔ کئی لوگوں نے بوتلیں مانگ کے رکھ لی ہیں، دکان پہ رکھ لیں گے، جو آئے گا نا علی صاحب روزہ نہیں مجھے بس کیا بتاؤں، کل سے طبیعت بڑی خراب چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے طبیعت خراب ہے۔ مکر دیکھو، آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا۔ توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن باندھ کے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا۔ توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن مؤخر کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑنے کا کیا فائدہ، جب وہ برکت ملے گی ہی نہیں۔ اس لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، او لوگوں جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر، او لوگو پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، بلا یرید بکم العسر، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے بندے تیرا بھلا ہے، رمضان قرآن کے قریب آ جا، ان سے یاری کر لے، تیرے کام آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میری ایک بات اور یاد کر لو، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور اندر بھی اب رکھ چاپا، اور گلاس ہی میں رکھ چا، ایک جگہ سے اٹھائی رکھ چا، اور پکاوڑے گھن چا، انہیں کریں جا روز آ کے کھل گیا پھر بسم اللہ۔ ساری جوہار محنت کی تھی، روزہ رکھا، اور جڑے ویلے منگن کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکوڑا۔ اللہ کا بندہ دعا منگی، دعا پڑھی، روزہ افطار کرن دی۔ تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان دے اندر مہمان آئے ہوئے، چھوٹا جا میرا نکا ہے 4 سال دا، میں انہاں نال گل کریں گا اذان جو ہوئی تو میں پکوڑا جو منہ وچ پاون لگیا نا، اللہ جاندا ابال نے پکوڑا پکڑ لیا، آخر ابا اج دعا نہیں پڑھتے۔ گھر کی عورتیں بیچاری یوں ہی محروم رہ جاتی ہیں، ارے پانی لائیو، ارے روٹی لائیو، ارے یہ مسجد میں دے کے آنا، ارے یہ فلاں کو سنبھالنا۔ یہ سارے دھندے اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہ جاؤ۔
تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا، ساری رات پڑھتا رہا، جب وہ ٹائم آیا اور یہ بھی تھک گیا، کہنے لگا لوہا ہی بن جا، وہ لوہا ہی بن گیا۔ کمائی کا ٹائم آیا تو ہم خواہ ادھر ادھر پڑ گئے۔ اور برا نہ ماننا، پولیس پریڈ کرتی ہے صبح، فوج پریڈ کرتی ہے صبح، ہر مولوی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت۔ حضرات ہکولا تو بچے کے ہاتھوں سے نہیں بجے تھے، کداہی پر پکوڑے پکڑے تو وہ گھڑم گزرے بھی بن کوئی بئی شہ آ گئی، ساکھڑی شہ ڈھی تو حاجی صاحب مناؤ چا چنگی ڈھی دھڑم گزرے بھی۔ یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹور میں کھلائی ہوں۔ سودا بھجنا جو ہے تو دنیا دعا منگ دی کھڑی ہے، سودا بھجنا۔ تسا حضرات ہی بڑے سیانے ہو، آگو پیچھے تو کوئی شڈیونی نہیں تھا، کیا کرے پہنچ۔ مولانا اشرف بھائی تھانوی سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہمارے مدرسے میں کانپور کے علاقے سے، تو ہم نے کہا کہ تو دیر سے آیا، ہمارے پاس طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی۔ وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکلا، ایک حاجی صاحب تھے، اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ جی اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے جواب دے دیا کہ داخلہ بند ہے۔ وہ کہنے لگا کہ داخلہ بند نہیں، اصل مرنا روٹی کا ہے، تو پڑھنے کا تو داخلہ تجھے مل جائے گا، میری ماں مر گئی، میں نے 40 دن روٹی کھلانی ہے، چل تو 40 دن تو میرے یہاں کھا۔ وہ مولوی صاحب کو جا کہنے لگا جی میرا داخلہ کرو، میرا روٹی کا انتظام ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب 4 دن باقی رہ گئے تو طالب علموں نے دعا مانگتا ہوا سنا، یا اللہ کسی کا نمبر لگا۔ اس کے 40 دن تو پورے ہونے والے ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ طالب علموں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا خدا کے بندو اس کا انتظام کرو ورنہ ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہے گا۔ تسا لوگ جو مرن تو پہلے ایسا مولویاں دے قابو نہیں آندے، جڑے ویلے تسا بیمار پہندے ہو نا، اسا صحت پوچھن نہیں آندے، اسا اس واسطے آتے ہیں سامنے کیا ہوئی کہ نہیں۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کی بابرکت گھڑیاں مل گئی، رحمتوں والی ساعتیں مل گئی، خیر و برکت والا مہینہ مل گیا، نور و بھرا مہینہ مل گیا، بھاگوں والا مہینہ مل گیا، بخشش والا مہینہ مل گیا، جنت کے دروازے کھلنے والا مہینہ مل گیا، اللہ کی رحمت کا دریا بہنے والا مہینہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ فرمایا یرید اللہ، میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یرید اللہ بکم اليسر، میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے بھٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائیں، تیری خطائیں معاف ہو جائیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرا نام بلند کرتا تھا، میرا نام بلند کرتا تھا، اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا گیا، اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں، کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے۔
اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ، مثلاً مسجد میں 10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے۔ اب ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا۔ اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں۔ تو ثواب تو اس ایک کو ملنا چاہیے نا، قانون کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، کہ جس کی چیز سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اس کو ثواب ملے، اور جو بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے کھائی اس کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ فرشتوں، میں سخی ہوں جو چھانٹ کے نہیں دیا کرتا، جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر لیا۔ اس لیے کہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں تو ارادوں کو دیکھتا ہوں، میں تو اخلاص کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او میرے بندو، تم میرے قریب آؤ، مجھے پکارنے والے بنو، مجھ سے مانگنے والے بنو۔ انی فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ مانگو مانگو، جھولیاں پھیلاؤ، طلب کرو، ساری رات قرآن پڑھو، سارا دن تلاوت کرو، میں خدا تمہاری ہر حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے تو قرآن کا شہدائی بلکہ مر جا، میری ذمہ داری ہے، جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا کہ روزے دار کا بدن جلانا جہنم کے حرام ہے۔ پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں۔ کان کا روزہ، کنجریوں کے گانے نہ سنو۔ آنکھ کا روزہ، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہ داڑو۔ زبان کا روزہ، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، گیت نہ گاؤ۔ مگر آج کل تو بابا اصل تو کوئی رکھتا ہی نہیں، اور کوئی رکھ لے تو جب تک اس کے روزے کا بیڑا غرق نہ کر دے چین نہیں آتی۔ اتنا گانا بجانا۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، اس وقت اپنے ایمان کا خیال کرنا جب ہر گھر ناچ گھر بن جائے گا، ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے گی، لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے، کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مریں گے۔ میں حکومت سے مطالبہ کروں گا، ہمیں تو کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہ کرو، افسروں تم بھی مسلمان ہو، تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی قبر میں جانا ہے، تم نے بھی حساب و کتاب دینا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے گانے بجانے پہ پابندی لگا دو، شاید اللہ کو تمہاری یادہ پسند آئے۔ اور روزہ سب پہ فرض ہے، یہ نہیں کہ غریبوں پہ فرض ہے اور امیروں پہ نہیں، افسروں پہ نہیں، ہر افسر پہ روزہ فرض ہے، بلکہ زیادہ ذمہ داری افسر کی۔ لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دین سے اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، جو کہتے ہیں ہم بابو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، یہ روزہ، نماز، یہ عبادت، یہ قرآن، یہ تو ساری کی ساری ملا گری ہے۔ جب یہ بیٹھتے ہیں نا لکھے پڑے لوگ، آخر جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہاں بھائی، مولوی سے برا کون ہوگا اس دنیا میں؟ تیری ماں کا نکاح پڑھایا، جب تو پیدا ہوا تیرے کانوں میں اذان دی، اور جب تو مرے گا جنازہ پڑھائیں گے، تو مولوی سے برا کون ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ، ذہنیت تو دیکھو۔ تو خداوند عالم نے اعلان کر دیا، خدا جس کو برکتوں والا مہینہ کہے، خدا جس کو رحمتوں والا مہینہ کہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کا اتنا ادب فرمایا، احترام فرمایا، اس کی عظمتیں فرمائی، اور صحابہ کرام کو اس کی رات دن تعلیم دی، اور فرمایا 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو رمضان میں، 4 چیزوں کا خاص طور سے رمضان میں اہتمام کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کام بھی کرے جاؤ، کلمہ بھی پڑھے جاؤ، استغفار کرے جاؤ، اور جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا پیروں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، کہ غلط بات نہ سوچو۔ جو آدمی ان عظمتوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اس شان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، قرآن پر اس کا ایمان اور یقین ہے، اور قرآن کی عظمتوں کو نبھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اگر بعض گناہوں کی وجہ سے اس کے پڑھنے والا دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا، اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ پوچھتا ہے کیسے؟ جواب کرتا ہے الہی میرا پڑھنے والا جہنم کی طرف بھیج دیا گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ وہ قرآن ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ، جن کو 3 مرتبہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے پھانسی کا حکم دیا گیا، 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 10 سال سے زیادہ جیل کا۔ انگریز کا زمانہ ہے، شاہ جی جیل میں ہے، کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے، شاہ جی صبح کو پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن انتظامیہ کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن پچھلی رات ہوئی، صبح جیل نے آ کے کوٹڑی پہ چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اس نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ یہ تھے ولی، ہاں، اور ایسا ولی آپ کو بتلاؤں، کسی نے دارالعلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے اشرف العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے مظاہر العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے خیر المدارس میں کیا، کسی نے تعلیم القرآن میں کیا۔ ایک جوان ایسا ہے جس نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ، ایسا مقدرہ والا جوان جس نے روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی، 70,000 سے زیادہ شاگرد صرف عرب میں ایسے مدنی، کوئی معمولی بات نہیں۔ تم کیا جانو مدینے کی قدر جو ہمارے اکابر جانتے ہیں۔ اب کہ جب حج پہ لوگ جائیں گے نا، تمہارے ماما چچے تائے پھوپھا ماسڑ جب حج کو جائے تو پاس کھڑے ہو کے تساں دعا کرائے ساڈا ماما واپس نہ آئے، شالا مدینے مرا دے یاد مرے سے منہ سے آ کے تیرے گھروں کھانا ہے۔
جڑے ویلے حج کو لوگ ویندے نا ملتان شہر دے پرانا خطیب تھی گیا 29 سال کا 6 دری دعا واسطے میں کو گھن میں بل میں دعا منگتا یا اللہ مدینے دا ادب نصیب فرما، بیت اللہ کے ارکان نصیب فرما، عظمت عطا فرما، اور جڑا حاجی سیرے پاسی کھڑا ہوندا ہے اور میں ول منہ کر کے آدھا یہ دعا منگا ہے انشاءاللہ خیر نال واللہ اجل کیا نہیں ولن کا فکر پہلے پیا وہ تو ایک ہی جوان تھا جو اس طرح سے دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، الہی تیری راہ میں مجھے شہادت عطا فرما۔ کتنے بڑا پیر ہوئے، بزرگ ہوئے، امام ہوئے، فجر دے ویلے آزمائش کر گنو کسی امام صاحب دے کول کہہ کے دعا منگا ہے ساڈا امام بڑا نیک ہے شالا شہید تھی بنے، اللہ کرے کو شہید کر دے، چاٹ مریسی آخر تو میرا دشمن کی تو آ گیا، ہم کیا قدر جانے شہادت؟ جاؤ اگر شہادت کی قدر پوچھنی ہے تو فاروق کی قبر سے جاتے ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا میرے محبوب کے شہر کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی محبوب کا شہر نہیں، اگر تجھے دور دفن کر دوں گا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا، تجھے تو اپنے محبوب کے پہلو میں جگہ دوں گا، تو دیدار کرتا رہے اور وہ تجھے دیکھ کر اپنا جگر ٹھنڈا کرتا ہے۔ فرمایا فاروق تو نے مانگ تو لیا پر یاد رکھے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد پہاڑ کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی فاروق کی باری، شہادت دینے کے لیے نبی کا مسلح آئے گا، نبی کا منبر آئے گا، نبی کا محراب آئے گا، نبی کی مسجد آئے گی، مدینہ منورہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا۔ فاروق نماز پڑھا رہے تھے، خنجر لگے، شہید ہو گئے۔ کیا قدر جانے کا مساجد کو چمکانے کا انتظام فاروق اعظم نے کیا، تراویحوں میں قرآن کریم، میں یہ کہتا ہوں ساری امت قیامت تک کی جتنی تراویحوں میں قرآن پڑھے گی ساریوں کا ثواب فاروق اعظم کی روح مقدس کو پہنچے گا۔ صحابہ نے قرآن کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک ہم ہے، اگلے دن میں جنازے سے گیا تو ایک بندہ قرآن چاہی کھڑا ہوئے، آخر جنازہ ہی دے تلو گزار، میں کہا کیوں؟ یہ پلبت سے کھڑے قرآن کا، آخر صحیح دے ہیٹ فلم تھی نا والبخی کی وے، اندازہ قرآن کو جھنڈے بنائے کھڑے، ساری زندگی نہیں پڑھا، عظمت نہیں کی، رمضان غیر رمضان میں پرواہ نہیں کرتے۔ ہندوستان کا ایک آدمی لندن پڑھنے گیا، واپس آیا تو رمضان کا مہینہ تھا، سب کو اطلاع تھی، گھر والے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے، باپ نے دیکھا تو ڈبل روٹی کھا رہا ہے، وہ شرم کے مارے باپ کہنے لگا بیٹا رمضان کا مہینہ
ابا کیا ہوتا ہے رمضان؟ ایسا مہینہ ہے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تیرا گناہ نہیں ہے، گناہ میرا ہے، نہ میں لندن بھیجتا نہ تو میرا باپ بن کے آتا۔ ارے چپکے چپکے یوں سب کو نہیں کرتا، خدا سے چوری کر سکتے ہو لیکن اللہ کی موت سے چوری کر کے کہاں جاؤ گے؟ بچ کے کہاں جاؤ گے خدا کے قہر سے؟ روزے کی بے ادبی کرنے والوں، خدا کی قسم خدا کا قہر آ جائے گا۔ شاعر اسلام میں سے ہے رمضان، اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکے گا۔ ایک حدیث آخری سن لو، پلے باندھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں کام آئے گی۔ جناب مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہر وقت، ہائے ہائے ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جو آقا کا ہر وقت دیدار کرتے۔ جمعے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی پیری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے فوراً جمعے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ نئی چیز دیکھی، یہ کیا مطلب تھا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے، مدینہ منورہ میں میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر جبریل نے بددعا کی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ رہے اس آدمی کا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہی، اب اندازہ لاؤ جبریل کی بددعا ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو، کیا شک ہے اس کی بربادی میں؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں پورا ماں باپ کوئی سا زندہ ہو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کیا کرو، عمر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ ماں کی بددعا سے بچے، ماں کی انگڑیوں نے اگر بددعا کر دی تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اصل میں لوگوں کا بھی کیا گناہ ہے، ماں جس بچے کو اسکول بھیجتی ہے نا، صبح اٹھ کر اسے نہاتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، سرما سیاہی کرتی ہے، تیل کنگھی کرتی ہے، بستہ دیتی ہے، نئے چپل پالش کر کے دیتی ہے، اور وہ اسکول پڑھتا پڑھتا بچہ اتنا استاد ہو جاتا ہے 2-4 روپے مارے بغیر نہیں جاتا۔ کبھی کہتا ہے میں نے سیاہی کی پڑیاں لینی ہے، کبھی کہتا ہے سلیٹی لینی ہے، کبھی کہتا ہے میں نے کاپی خریدنی ہے، اور بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے، یاد رکھتا ہے میں نے چوتھ کیا بہانہ کیا تھا، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا، اور بھی کوئی بہانہ نہ ملے تو کہتا ماسٹر نے چندہ مانگا۔ اسی ماں کا ایک بچہ جو قرآن پڑھنے جاتا ہے صبح سے ایک طرف کھڑا ہے، یہ لگی ہوئی ہے انگریز کے چیلے کے پیچھے۔ اگر کبھی اس نے کہہ دیا اماں میرا بھی منہ دھو دے، استاد مارے گا، مجھے دیر ہو گئی، میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے جانا ہے، آخر مسیح کی ٹوٹی کائے نہیں من مسیح اٹھائیں دھو گھنی، استاد کس واسطے بیٹھا وہ کو آ کے تیرا منہ دھو دے۔ قرآن کا اکرام پہ اسی اسکول پڑھنے والے واسطے 10 وردیاں، 10 چپل، جوڑے جوتیوں کے، اور قرآن پڑھنے والا بچہ سارے سال ننگا پھرتا ہے، نہ ماں کو شرم آئی نہ باپ کو حیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جو ماں قرآن کی یوں بے ادبی کر رہی ہے اسے قرآن کا ثواب ملے گا؟ بچوں کے ذہن کو ماں خراب کرتی ہے۔
انہوں نے بٹھایا، نانی آئے گی، اپنا کاکا کیڑی کلاس پڑھتا ہے؟ اکیلا میں اللہ پاک کرے، اللہ افسر بناوے، اللہ کرے بندہ لہو رت پینے والا بنے، بڑی دعا کر دی ہے بڈھ۔ کیڑی مائی ہے جیڑی آ کے پوچھے؟ ایمانداری دی گل ہے، سارے پانی پر دے اندر تو بڑھیاں یہ دعا منگدی ہوں گیا سن، پوترے دے سر تے ہاتھ رکھ کے، پوترا تیری عمر لمبی ہوے، قرآن پکا، میں تیرا مسلح سن کے مرا۔ نانی دوترے دے سر تے ہاتھ رکھ کے یہ دعا منگتی تھی، چھتی قرآن پکا دوترا میرے نواسا، تیری نانی خدا کرے تیرا قرآن سن کے مرے۔ تو ہوں تو ماشاءاللہ میرے کو ایک بندہ آیا ایک دن کہ جی دادی صاحبہ فوت تھی گیا، اس وقت کی دعا کرائے۔ میں خبر بیمار تھی؟ آخر نہیں جی۔ میں خبر کٹھاؤ ڈگ پئی ہے کہ نہیں؟ میں خبر ٹیلی ویژن دیکھ دی پئی سی، بیٹھی بیٹھی لیٹ گئی تھے مر گئی۔ میں گیا ڈانڈی کی قبر سے لکھنا حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ۔ ایک موت کتنے آئی بڑھ دی، خدا ہدایت دے جوانوں کو، بڈھیاں کو، سفید داڑھی سفید سردے بال، کوئی پاسا لگیا ہوا، تھوڑے جوتی سوٹ سیندا بیٹھا ہے نا، تلو منہ کر کے، دل کے اندر کنجری گھسڑی بیٹھی ہے، لائی بیٹھا اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو۔ اللہ والوں کی نرالی شان ہے، نرالی عظمت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان کے ٹبے پہ قرآن لے کے اکیلا بیٹھا تھا، لیکن جس دن جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ بڑے بڑے مقدروں والے لوگ آئے، نہ ڈرے نہ دبے نہ گھبرائے نہ پیچھے ہٹے۔ اور سچی بات ہے، ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جو صحابہ کرام کے سارے مشن کے وارث تھے۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے، انگریز کا زمانہ تھا، فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ خالق الدین حال کراچی میں مولانا مدنی کو بلا لیا، جج کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا؟ اب تم میں سے اگر کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا کہتا او ہو تو میرے فتوے دا مطلب ہی نہیں سمجھا، فوراً چکر کاٹ جانا تھا، مگر یہ اللہ والے سے فرمایا فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ پتا بھی ہے کس کی بات کر رہا ہوں؟ مدینے میں 16 برس پڑھایا، تنخواہ ٹکا نہیں لی۔ خود لکھتے ہیں کہ شام کا اندھیرا ہو جاتا، میں مدینے کی گلیوں میں سے سبزیوں کے چھلکے اٹھا لاتا اور انہیں دھو کر چاقو سے کاٹ کر چبا کر پانی پی لیتا، پھر ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا۔ اس مدنی کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، کوئی عمل تو کر کے دکھلائے۔ اتنا 31 حج فرمائے، 31 حج فرمائے، 16 برس وہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی، اور کتنی آخری دم تک دارالعلوم دیوبند کی مسند پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کا شرف انہی کو حاصل ہے، انہوں نے غزلیں نہیں گائی کبھی۔ انگریز کہنے لگا مولانا آپ نے جو فتویٰ دیا اس کی سزا معلوم ہے؟
فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا جھیلنا میرا کام ہے۔ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے۔ مولانا نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے قدموں پہ ہاتھ، پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے کہ حضرت بڑا سنگین وقت ہے، مگر حضرت نے فرما دیا تمہیں کیا معلوم ہے؟ فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ کبھی تو ہے بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ میں اس شیخ الہند کا شاگرد ہوں جس نے ایک فتوے پہ دستخط نہ کر کے مسلمان کو کافر نہ کہہ کر کئی راتوں اپنی کمر پہ کوڑے کھائے۔ بڑے انمول ہیرے تھے، بڑے انمول ہیرے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ آئے۔ کسی کو کیا پتا ہے کہ کن عظمتوں کے مالک تھے یہ لوگ، کیا شان پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمائی۔ انگریز کے زمانے میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی تلاشی لینے کے لیے CID والے آئے، سارے گھر کی تلاشی لی، باورچی خانے کی تلاشی لی، نمک بھی نہیں، مرچ بھی نہیں، آٹا بھی نہیں، دال بھی نہیں، چاول بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ کہنے لگا حضرت اور تو کچھ کیا ملے گا، یہاں تو آٹے کی چٹکی بھی نہیں۔ فرمایا 3 دن کا فاقہ ہے۔ وہ جو چیکنگ تلاشی کرنے آئے تھے اس زمانے میں خود 10 روپے دے کے گئے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی، آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو محلے کے کتے بھی رچ جاتے ہیں، لیکن حضرت کے یہاں جب دلہن آئی تو پہلی رات بھی فاقہ، دوسری رات بھی فاقہ، تیسرا دن ہو گیا فاقے کو۔ حضرت نے فرمایا اپنی گھر والی کو میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے، چلی جا اپنے باپ کے یہاں کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، مولانا عبید اللہ انور کی والدہ نے کیا بات کہی، عرض کرنے لگے او لاہوری مجھے کیا کمی ہے، مجھے وقت کا ابدال مل گیا، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے قطب مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے پرہیزگار مل گیا، مجھے نمازی مل گیا، مجھے قاضی مل گیا، مجھے مجاہد مل گیا۔ میری جان تو بھوک کی وجہ سے نکل سکتی ہے، بھوک کی وجہ سے اس چوکھٹ سے باہر میرے قدم نہیں جائیں گے۔ کیسے لال جلے، کیسے لال جلے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا طرز زندگی بگڑ گیا، سوچ بگڑ گئی، مزاج بگڑ گیا۔ ہم لوگ ان کو ولی مانتے ہیں، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم اگر کوئی ہندو سن لے تو کیا کہے گا، کوئی کافر کیا کہے گا؟ جو ننگا پھرتا ہو پہنچی سرکار ہے، اپنی نشانی پہنچ چڑھ جاتا، دیکھو گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے، اور خدا کے بندے یہ کوئی طریقہ ہے؟ علی احمد حجویری رحمت اللہ علیہ کب ننگے پھرے، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کب ننگے پھرے،
حضرت خواجہ باقی باللہ، خواجہ قطب الدین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، مجدد الفسانی، خواجہ نظام الدین، یہ تمام کے تمام خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمہم اللہ علیہ اجمعین، یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، ننگے تو کیا، خدا کی قسم کسی نے ساری زندگی میں ان کا گھٹنا بھی نہیں دیکھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک آیا، بس اس کی قدر کرو، اس کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھاؤ، اس کی راتوں کی قیمت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ اور ایک مشورہ ہے، وہ یہ کہ رمضان مبارک میں اچھی اچھی کیسٹیں اگر صحابہ کرام کے عنوان پر، محبت رسول کے عنوان پر، عشق رسول کے موضوع پر، رفاقت رسول کے موضوع پر، آگ اور نماز کے موضوع پر، موت کا منظر، انبیاء کرام کے اگر کیسٹیں ہوں اور وہ دین کی باتیں سن بھی جائے اور روزہ بھی کٹ جائے تو نور علی نور، تلاوت بھی کرو اور باقی وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھکوں میں۔ اور بھائی دوستوں، ایک مشورہ ہے کہ اگر 11 مہینے کی کمائی میں اگر بنگلے نہیں بنے تو 12ویں مہینے کی کمائی میں بھی نہیں بنتے۔ پتہ نہیں کس کس کے لیے ہم میں سے یہ آخری رمضان ہوگا۔ کام کو آگے پیچھے کرو، پورے روزے رکھو، پوری تراویح پڑھو، اعتکاف کرو، اللہ کے مہمان بن جاؤ، صلاۃ تسبیح پڑھو، درود پاک پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، والدین کے لیے بخشش کی دعا کرو، ساری امت کے لیے دعا کرو۔ بہت بڑا مہینہ ایک آ گیا، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مہینے میں کمائی کریں گے، کیسٹیں آپ کو دروازے سے مل جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے تمام حضرات دعا مانگ لیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ الہ العالمین، اس پروگرام کو ترتیب دینے والا حاجی احمد، اللہ پاک کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اور دوسرے ساتھی ہیں بھائی لطیف ہے، سرفراز خان، دوسرے میرے خدمت گزار ہے، اللہ پاک تمام کی کاروبار میں برکت عطا فرما۔ خان اکبر خان بیچارہ میرا قریبی دوست ہے، خدمت گزار ہے، بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنے بھی دوست ہیں، خدمت گزار ہیں، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، رمضان آیا، اس کا احترام عطا فرما، رمضان کے ارکان کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ، رمضان اور قرآن کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ الہی، اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ یا اللہ، عبد المجید کو ساتھی اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائے۔ اس لطیف کا چاچا کئی دن ہو گئے انتقال کر کے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ملتان کے کئی میرے ساتھی، حاجی رشید مدینہ گلاس فیکٹری والے، اور کئی پرانے ساتھی جیل میں بھی میرے ساتھ رہے تھے، بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ الہی، جن کی اولاد ہے اسے فرما بردار بنا، نماز اور قرآن کا وارث بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ الہی، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ، کسی کا حق کھا کے نہ مرے، الہی کسی کا دل دکھا کے نہ مرے۔ یا اللہ، مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے۔ پروردگار، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی عطا فرما، صحابہ کرام کی عظمت عطا فرما، اہل بیت کا احترام عطا فرما۔ یا اللہ، اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، قرآن کا شیدائی اور دیوانہ بنا، رمضان مبارک کا قدردان بنا، سارا رمضان ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، دینی مدارس کو ترقی عطا فرما، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، ظالم کے ظلم سے بچا، اے اللہ، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ،
یہ جتنے مسلمان سڑکوں پہ، اسپتالوں میں، گھروں میں مر رہے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کی قبروں پہ کرم فرما، یا اللہ سارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا بیان سنا۔ دوستو بیان کا عنوان تھا دوستو روزے دار کو روزے کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے۔ بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو دوستو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔